عرفانہ لک ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا ہے۔ جس ہستی کا ذکر اللہ تعالیٰ بلند کرے اس کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے انسانوں کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن ہماری مثال ایسے ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے جب وہ بازار میں غلام بن کے بکنے کے لیے آئے تو ایک عورت وہ اٹی لے آئی۔ اٹی کیا ہوتی ہے؟ وہ جو سوت بنایا جاتا ہے جس سے کپڑے بنتے ہیں، وہ چھوٹی سی لے آئی۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہاں تو امیر لوگ خریدنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے کہ میں خرید نہیں سکتی، لیکن یوسف کے خریداروں میں اپنا نام لکھوانا چاہتی ہوں۔ تو یہ جو آج کی محفل پروفیسر اکبر صاحب اور اس کے دوستوں نے یہاں پر سجائی ہے، اور بلکہ محفل تو سجاتے ہی افضال احمدی صاحب ہیں، تو یہ اسی اٹی والا معاملہ ہے کہ آپ لوگوں نے، ہم نے اور انہوں نے یہ ایک شامل ہو کے ہم بھی ذکر بلند کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، شاید اسی وجہ سے ہی ہماری مغفرت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو ان کے ذکر کرنے والوں میں نام لکھوانا چاہتے ہیں، باقی ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم جن کا ذکر اللہ بلند کرے اس کا اور کوئی کیا کمی کر سکتا ہے یا زیادتی کر سکتا ہے۔ وہ پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا کہ ایک یہودی نے جو ریسرچ کی ہے اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، تو اس نے یہ لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کے دل سے نبی کی محبت نکال دی جائے تو یہ مسلمان جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو کسی طریقے سے نبی کی محبت نکال دی جائے، تو یہ ہمارے بہانے ہوتے ہیں محفلوں میں کہ نبی کی محبت آپ کے دلوں میں اسی طریقے سے جاگزین رہے، آپ سیرت کے واعظ سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنیں، لیکن اس میں جیسے ایک مقرر پہلے فرما رہے تھے کہ میرے حساب سے کوئی زیادتی، کمی یا بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام جو ہے توازن کا درس دیتا ہے، ہر کسی کا اپنا انداز ہے۔ اگر توازن سے اوپر جائیں گے تو یہ شرک میں شامل ہو جاتا ہے، اگر توازن سے نیچے آئیں گے تو یہ بے ادبی میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں کہتا رہتا ہوں کہ نعت جو ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرنا یا اللہ کی حمد بیان کرنا وہ آسان ہے، نبی کی نعت پڑھنا یہ زیادہ مشکل ہے۔ کہ اگر اللہ کی حمد آپ بیان کرتے ہیں تو جتنی مرضی بڑائی بیان کرتے جائیں تو اللہ تو بہت بڑا ہے، لیکن جب آپ نعت پڑھتے ہیں تو وہ ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آپ ایک پل صراط پر چل رہے ہوں، کہ اگر آپ نے بڑائی زیادہ بیان کر دی تو یہ نہ ہو کہ شرک کی طرف آپ چلے جائیں، اللہ کے ساتھ ملا دیں، اور اگر آپ تھوڑی سی کمی کر دیں گے تو یہ نہ ہو کہ گستاخی میں چلا جائے۔ اس لیے توازن ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں کہ اللہ اگر یہ فرض کریں کہ ربیع الاول کی چھٹی نہ ہو یا یہ محفلوں کا انعقاد نہ ہو تو میرے خیال میں آہستہ آہستہ ہم بھولتے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بھی منشا یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر ہم جب حج پر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی، حضرت حاجرہ کی وہ جو سنتے ہیں وہ قائم کی ہوئی ہیں۔ حاجیوں کو پابند کیا ہوا ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں۔ جب صفا اور مروہ کے درمیان ہم دوڑتے ہیں تو جس کو نہیں پتہ ہوتا کہ کیوں دوڑ رہے ہیں وہ پوچھتا ہے کہ یہاں کیوں دوڑنا ضروری ہے، تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ یہاں حضرت حاجرہ دوڑی تھی، تو اس لیے انہوں نے 7 چکر لگائے تھے تو ہم بھی 7 چکر لگاتے ہیں۔ تو
اس طریقے سے حضرت حاجرہ کا ذکر بھی رہتا ہے اور وہ پرانے واقعات بھی دوبارہ سے ہو جاتے ہیں۔ باقی اختلاف رائے ہوتا ہے، کسی کے بارے میں فتویٰ نہیں دینا چاہیے کہ اٹل آج کل کا دور یہ ہے کہ ہم یہ جو واٹس ایپ اور فیس بک آئی ہے نا، اس پہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہو گیا ہے۔ میرے خیال میں 95% لوگ جھوٹ بول رہے ہیں وہاں پر، اپنی بات کرتے جاتے ہیں، سنی سنائی باتیں کیے جائے ہیں۔ اور اس میں میں اگر یہ کہوں کہ کچھ علماء کرام میں اس میں بہ گئے ہیں، وہ صرف وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ فیس بک پر کچھ علماء کی باتیں سنیں مختلف جو فرقے کے ہیں، یہ نہیں کہ ایک فرقے کے، سب کے ایسے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، ہمیشہ اختلافی بات کرتے ہیں۔ کبھی حضرت صدیق اکبر کے رتبے کی بات کرتے ہیں، کبھی حضرت علی کو ان کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں، کبھی یہ اختلاف رائے والی بات کرتے ہیں، کبھی کسی نے کردار والی بات نہیں کہی، اخلاق والی بات نہیں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن کی بات نہیں کی، یہ اختلافی باتیں کرتے ہیں اور انہی سے ہم اخذ کر لیتے ہیں اور ہم یہاں پر آ کر وہ سنی سنائی باتوں پر فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ احادیث کی بھی بکس ہیں بہت ساری اور سیرت کی بھی بکس ہیں، اگر آپ پڑھیں تو وہ کسی نے ایک چیز دیکھی اس نے بیان کر دی، کسی نے دوسری چیز دیکھی وہ بیان کر دی۔ اب اس میں یہ ماہرین کا ہے کہ وہ اس میں سے یہ علمی باتیں ہیں، یہ خاص لوگوں کی باتیں ہیں کہ وہ اس میں سے سچ ڈھونڈیں۔ اب عام جو میں مسلمان ہوں، اگر میں نماز تو نہیں پڑھتا، باقی میرا کردار تو کچھ نہیں ہے، تو میں فتوے دینے شروع کر دوں کسی صحابی کے بارے میں، کسی اپنے فرقے کے بارے میں، تو یہ میرے خیال میں صحیح نہیں ہے۔ آپ اچھے مسلمان بنیں، کوشش کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر قائم رہیں۔ باقی رہا یہ بات کہ یہ نعت پڑھنا یا یہ کرنا، یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تھی، میں وہ جگہ دیکھ کر آیا ہوں، وہ بنو نجران تھے، وہ قبیلہ تھا جو آپ کے حضرت ہاشم کے سسرال والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے خاندان میں ننیال میں آ رہے ہیں، تو وہ بچیوں نے نعت بھی پڑھی یا تعریف کی تھی، وہ آج کل لوگ پڑھتے بھی ہیں، وہ مجھے یاد نہیں ہے، یا حضرت حسان بن ثابت نے وہ بھی نعت پڑھی۔ تو اس میں بس یہی خیال رکھنا چاہیے کہ توازن قائم رہے، کہ آپ شرک کی طرف بھی نہ جائیں اور بے ادبی کی طرف بھی نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سب کا ہمیں نصر۔ اللہ